صبح نہار منہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو، اندرونی بیرونی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، مہنگی دوائیوں سے جان چھڑائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی سورت ہے کہ اگر آپ اس سورت کا وظیفہ صبح نہار منہ پڑھ لیتے ہیں تو پورا سال آپ کا گھر دولت سے خالی نہیں رہے گا۔ لا علاج بیماری کا علاج صرف اس سورت مبارکہ میں ہے۔ جو بندہ بھی نہار منہ اس سورت کو اس طرح سے پڑھے گا جسے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو اس بندے کے ہاتھ میں گویا کہ اللہ دین کا چراغ آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، غریبی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر وہ محتاج بھی یہ عمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آج ایسی صورت کا عمل آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا جس کو ہم ہر روزانہ 5 وقت کی نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اگر نماز میں ہم اس صورت کو نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیے کہ کتنا قیمتی عمل ہے، کتنی قیمتی صورت ہے جس کا عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، جس کام کو کرے وہ پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے پڑھے اس کو کامیابی مل جائے، جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو بھی نقصان نہ ہو، اور جس شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اسے روز تھانے کچہری میں جانا پڑے تو وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو شخص بہت زیادہ مقروض ہے، قرض اتارنے کا کوئی چانس اس کو نظر نہیں آتا، وہ قرضے میں ڈوب چکا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ وظیفہ یہ عمل لازمی کرے۔ بس آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آج یہ ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ ناظرین، آج کا عمل سورۃ فاتحہ کا عمل ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اگر میں آپ کو اس کی فضیلتیں بتانے لگ جاؤں تو بہت زیادہ وقت چاہیے۔ بس میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس بات کی مبارک ہے؟ فرشتے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے کہ آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور عطا نہیں کیے۔ ان میں سے ایک نور سورۃ فاتحہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، اب آپ خود سوچیں، اندازہ لگائیں کتنی بابرکت یہ سورت ہوگی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ مبارکباد دے رہا ہے۔ تو دوستو، آج اس عمل کو سمجھ کر کیجئے، توجہ کے ساتھ کیجئے۔ جو بندہ اس عمل کو آج کے دن سمجھ کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماریوں کے لیے اگر اس عمل کو کریں گے تو ان کو شفا ملے گی، بے روزگار کرے گا تو اس کو روزگار مل جائے گا، اگر مفلس محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، وتر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر اس سورت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی بلند مقام ہے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ تو اندازہ لگائیے یہ کتنی قیمتی سورت ہے۔ اس سورت کی 7 آیاتیں ہیں، آپ نے یہ 7 آیاتیں پڑھنی ہے۔ جو شخص بھی یہ سورت پڑھ کر جو دعا مانگے گا، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا جس وقت بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ
جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد نہار منہ آپ یہ عمل کریں۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور عمل کرتے وقت آپ نے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنے کے لیے تازہ وضو کرنا ہے اور کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صرف اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یعنی اس کی شرط یہ ہے کہ سورت پڑھتے وقت آپ کو ہر صورت باوضو ہونا چاہیے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے باتوں کا جواب نہیں دینا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بس آپ نے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شرائط پر عمل کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب اس کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، آپ صبح فجر کے وقت اٹھ جائیں، فجر کی نماز کے لیے وضو کریں۔ فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، خواتین گھر میں فجر کی نماز ادا کر لیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جس جگہ پر نماز پڑھی وہاں بیٹھ جائیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی سے بات کیے بغیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد حاجت کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ پر کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کر لیں مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرانا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اس کی نیت کر لیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورۃ فاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورۃ مبارکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورۃ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ آپ اس سورت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے کہ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفراللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفراللہ 1 بار ہو گیا، استغفراللہ 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ استغفراللہ کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: نماز فجر ادا کرنے کے بعد نہار منہ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل بھی ضرور رکھیں۔ جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اس پر دم کر لینا ہے۔ اب یہ پانی جس مرض کو پلائیں گے انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں آپ کی دکان ہے یا جہاں آپ کا کاروبار ہے، آپ کاروبار نہیں چل رہا، اس کا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور چھڑکنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار پھر سے چل پڑے گا۔ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر
کوئی لا علاج مریض ہے تو اس پانی کو تھوڑا سا روزانہ پی لے تو اس کی جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس عمل کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جو بھی آپ زبان سے کہیں گے، وہ آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین اور کامل بھروسے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.